40% پھلیوں میں دانے جو ہے وہ براؤن رنگ کے ہو گئے. اچھا 30 سے 40% جب پک جائیں تو اس کو کاٹ لیں. اچھا اس وقت کاٹ لیں اور کاٹ کے ساری پکنے کا انتظار نہ کریں ورنہ اب نقصان ہو. کوئی چیز بوئیں یا کاٹیں بغیر مشینری کے کام نہیں ہو سکتا. تو ڈاکٹر منیر احمد صاحب سے پوچھتے ہیں کہ اب گندم جو ہے بہت سارے ہمارے علاقے ہیں جس میں پکنے کے آخری مراحل میں پہنچ چکی ہے، خاص طور پہ صوبہ سندھ میں، لوور سندھ میں تو مارچ میں، کیوں ڈاکٹر صاحب مارچ میں ہارویسٹ ہو جاتی ہے. تو اس ضمن میں آپ نہ صرف گندم بلکہ سرسوں اور دوسرے جو بھی ہماری فصلیں اس وقت ربی کی دالیں بھی ہیں، ان کے لیے آپ کیا جو ہے ہمارے فارمرز کو، کسان بھائیوں کو کیا سفارشات آپ پیش کرتے ہیں جس سے کہ وہ جن پہ عمل کر کے زیادہ سے زیادہ پیداوار حاصل کر سکیں؟ صاحب زیادہ شکریہ. اصل بات یہ ہے کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ یہ جو پاکستان ہے، جیسے کراچی ہے، یہ ہمارا 23 ڈگری لیٹیچیوڈ پہ واقع ہے، اور ہمارے جو علاقے ہیں جیسے چترال ہے، گلگت ہے، وہ تقریباً 37 ڈگری نارتھ لیٹیچیوڈ پہ واقع ہے، اور تقریباً 1 ڈگری جو چینج ہوتی ہے وہ 100 میل پہ چینج ہوتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً یہ جنوب سے شمال کی طرف پاکستان 13 سے 1400 میل سٹریچ کرتا ہے، اور یہ اٹ از دا ایریل ڈسٹینس، اسٹریٹ ڈسٹینس ہے یہ، ویسے تو میں بھی یہ زیادہ ہو. تو اب اس میں آپ کو یہ بھی ہمارے کاشتکار بھائیوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے موسم کا بڑا فرق ہوتا ہے کہ جب ہم جنوب سے شمال کی طرف چلتے ہیں تو موسم بدلتے ہیں، جب مشرق سے مغرب کی طرف چلتے ہیں تو وقت بدلتا ہے. تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جو 23 ڈگری لیٹیچیوڈ پہ ہمارے علاقے ہیں، 25 پہ ہیں، 27 پہ ہیں، جیسے آپ نے فرمایا کہ وہاں تو مارچ میں تیار ہو جائے گی ہماری گندم کی فصل. اس کے بعد آپ 30 ڈگری، 32، 33 ڈگری، یہاں ہم اسلام آباد اس ایریے میں بیٹھے ہیں تو آپ کی اپریل مئی میں یہ ہارویسٹنگ اینڈ تھریشنگ ہوگی. اور اگر ہم ندرن ایریاز میں 36، 37 ڈگری لیٹیچیوڈ پہ چلے جاتے ہیں تو وہاں پہ ہماری یہ جو ہارویسٹنگ ہے وہ جون جولائی میں ہوتی ہے. تو اس کے لیے بیسیکلی ہمیں ذمہ دار بھائی جو ہیں ان کو ایک ابھی سے تیاری کرنی چاہیے، اور جو سندھ میں کاشتکار حضرات ہیں ان کو تو ذرا کوئک ایکشن لینا چاہیے، اور جو ہمارے پنجاب میں ہیں ان کو بھی ابھی سے اپنا مائنڈ میک اپ کرنا چاہیے. ہمارے پاس تقریباً 26,000 ریپر ونڈ روورز اس وقت میسر ہیں، اویلیبل ہیں آن گراؤنڈ. 26,000 ریپر ونڈ روور. اور یہ میں بات آپ کو بڑے فخر سے بتاتا ہوں کہ دس مشین واز ڈیولپڈ اینڈ انٹروڈیوسڈ، یعنی کہ اس کو بنایا گیا اور اس کو متعارف کرایا گیا فارم مشینری انسٹیٹیوٹ، آپ کے جو نیشنل ایگریکلچر ریسرچ سینٹر کا ذیلی ادارہ ہے، اور وزارت خوراک و زراعت کے انڈر ہے یہ سارا کچھ. تو ان کی وساطت سے، اور جو پیسہ ہمارا گورنمنٹ یا ہمارے ٹیکس پیئر کا یہ ایگریکلچر ریسرچ پر لگ رہا ہے، اس سے یہ چیزیں بنائی گئیں اور متعارف کرائی گئیں. میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ریپر کرتا کیا ہے؟ ریپر جو یہ ہے، یہ کراپ کو، آپ کی گندم جب تیار ہو جاتی ہے تو اس کو ہارویسٹ کر کے کاٹتا ہے، اور کٹائی کرنے کے بعد اس کی ونڈ رو بنا دیتا ہے جس کو کھلیاں کہتے ہیں، سائڈ پہ مطلب لگاتا رہتا ہے. اب اس کے بعد لوگ آئیں گے، اس کو اکٹھا کریں گے، اکٹھا کرنے کے بعد وہ تھریشر کر لیتے ہیں، اس کو تھریش کر لیتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے جہاں افرادی قوت مہیا نہیں ہے، جہاں پرابلم ہے، ہم اس کو کہتے ہیں کہ انٹرمیڈیٹ ٹیکنالوجی ہے، کیونکہ ویسٹ میں جو ٹیکنالوجی تھی وہ ایکچولی کمبائن ہارویسٹرز تھے، اور یہ بیک 1980 میں انٹروڈیوس کروانے کی کوشش کی گئی، لیکن انفارچونیٹ پارٹ تھا کہ اس ٹائم یہ انٹروڈیوس نہیں ہوئے تھے. لیکن آفٹر 1990s اس نے بھی اپنی مارکیٹ پک اپ کر لی. اس کی ایک ریزن یہ ہے کہ جو نئے کمبائن ہارویسٹر اگر باہر سے منگوائے جائیں تو ان کا تو 60-70 لاکھ روپیہ اس کی قیمت ہے. تو یہ آفٹر 1990s ایک جو سیکنڈ ہینڈ کمبائنز ہیں وہ پاکستان میں آنے شروع ہو گئے، اور اس وقت تقریباً 3 سے 4 ہزار کمبائن جو ہے وہ پاکستان میں وہ بھی اویلیبل ہے.
لیکن جو اور اس کے علاوہ جو تھریشنگ کے لیے اراؤنڈ 150 1,50,000 تھریشر کرائے پہ مل جاتے ہیں؟ ہاں یہ کرائے پہ فارمرز کو یہ کرائے پہ مل جاتے ہیں، تقریباً 1,000 روپیہ وہ فی ایکڑ کے حساب سے لیتے ہیں. اس کا ریٹ کم و بیش مختلف ایریاز میں، اس کا مطلب ہے ہر وقت کٹائی کے لیے یہ ریپر ونڈروور ہے، کمبائن ہارویسٹر ہے، اور اگر وہ کٹائی ہاتھوں سے کر رہے ہیں تو اس کی تھریش کرنے کے لیے تھریشرز جو ہیں وہ لوکلی ہمارے بن رہے ہیں اور اویلیبل ہیں. لیکن اصل جو بات میں اب بتانا چاہتا ہوں کاشتکار بھائیوں کو وہ یہ ہے کہ تقریباً یہ جو ہمارا ہارویسٹنگ اینڈ تھریشنگ آپریشن ہے، کٹائی کا اور گہائی کا جو یہ ہمارا آپریشن ہے، اس میں 2 سے 3% لاسز ہوتے ہیں. نقصان ہو جاتا ہے جو ہمارا دانا تیار ہوا جس پہ ہم نے پانی بھی لگایا، کھاد بھی استعمال کی، بیج بھی استعمال کیا اور 6 مہینے اپنی محنت بھی استعمال کی. ایٹ دا اینڈ آف دا ٹائم ہم 2 سے 3% جو ہے فیصد جو ہے وہ نقصان ہو جاتا ہے، اس کا لاس ہو جاتا ہے. اب اس کو ہم نے بچانا ہے. یہ ہماری ایک کنٹریبیوشن ہے اس ملک کے لیے، اس ملک کی عوام کے لیے. اور وہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ وہ اس طرح کیا جا سکتا ہے کہ جن حضرات کے پاس کمبائن ہارویسٹر ہیں وہ وقت آنے سے پہلے اس کی صحیح ریپیئر اینڈ مینٹیننس کر لیں. میں صرف کاشتکار بھائیوں کو ایک اپیل بتانا چاہتا ہوں کہ اگر 1% لاس بھی وہ کم کر لیں گے تو تقریباً آپ کی جیسے بلوچ صاحب نے فرمایا کہ 20 ملین ٹن ہماری پروڈکشن ٹارگٹ ہے. وی آر لائکلی ٹو اچیو دیٹ ون. تو انشاءاللہ تو اس میں 0.2 ملین ٹن ہماری سیونگ ہوگی. جسٹ ہم اچھے طریقے سے اگر اس کو ہارویسٹ کرتے ہیں، مشین کو مینج کر کے، جیسے مینجمنٹ 0.2 دیٹ مین 200,000 ٹنز 2 لاکھ ٹن 2 لاکھ ٹن کی اگر آپ قیمت لگائیں تو وہ تقریباً 2 ارب روپے بنتی ہے. اچھا، اس کا 2 ارب روپے بنتا ہے. اور اگر اس سے آپ یہ ورک آؤٹ کریں کہ یہ کتنے لوگوں کو فیڈ کیا جا سکتا ہے اس سے، تو تقریباً 14 لاکھ آدمی کی 1 سال کی ضرورت کو پورا کرتا ہے. اچھا، تو یہ کی تھنگ ہے کہ جو ہمارے کاشتکار بھائی جن کے پاس کمبائن ہارویسٹرز ہیں، ریپر ونڈروورز ہیں، تھریشرز ہیں، وہ ان کی ریپیئر ویل اینڈ ٹائم کر لیں. اچھا، لیکن کمبائنڈ ہارویسٹر میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہ کافی سٹرا جو ہوتا ہے، بھوسا جو ہوتا ہے، اس کا بھی نقصان کافی ہوتا ہے، کافی اونچیا وہ کٹائی کرتا ہے. بہت اچھا اس کے لیے آپ نے کیا صاحبزادہ صاحب آپ نے بہت اچھا کوسچن کیا ہے، کیونکہ کمبائن ہارویسٹر کے کام جو ہے وہ تو مین ٹاپ گرینز جو ہیں وہ اس کو ہارویسٹ کرے گا. جو سٹرا ہے وہ باقی رہ جاتا ہے، اور وہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا ایشو بھی ہے، مسئلہ بھی ہے. اگر اس کو فارمر آگ لگائے گا تو اٹ از دا انوائرمنٹل پولوشن ہے. صحیح. تو اس کے لیے فارم مشینری انسٹیٹیوٹ نے، آپ کے ادارہ جو ہے انڈر دا نیشنل ایگریکلچر ریسرچ سینٹر، انہوں نے ایک سٹرا چاپر انٹروڈیوس کروایا ہے. یہ آپ کا ادارہ فارم مشینری انسٹیٹیوٹ نے ایک سٹرا چاپر انٹروڈیوس